یہ آیت 144 جو کہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، میں اس کے صرف آخری حصے میں ایک دو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ خدائے منان نے نبی کی اس حالت کو بھی سامنے ہمارے پیش کیا، اور یہ کہ نبی کی حالت سے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کو خدائے کریم نے ایک اشارہ سمجھ کر، یعنی اشارہ قرار دے کر، سمجھ کر کیا اشارہ قرار دے کر اس کو اہمیت دی ہے کہ اے نبی، ہر چند کہ تو نے باقاعدہ ہمیں درخواست نہیں دی ہے، بولا نہیں ہے تو نے کہ اے اللہ ہم بڑے ہی اہل کتاب کے ان طعنوں سے تنگ ہیں اور ہمیں اپنا قبلہ عطا فرما، اور قبلہ جس کا اعلان ہونا ہے وہ جلدی عطا فرما، کوئی اس قسم کی بات نہیں کہی ہے نبی نے۔ یعنی یہ صبر اور شکر کا وہ مرحلہ ہے، تنگ ہے، اندر سے تکلیف میں ہے کہ ہر روز ان سے یہ باتیں سنتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ ورغلا رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، سادہ مسلمان ہیں، ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کدھر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جھلیو، بیت المقدس کی طرف تو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ہمارے والا قبلہ ہے، جب دین ہمارے والے پہ آپ چل رہے ہیں اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو پھر باتیں ان کی کیوں مانتے ہیں؟ باتیں بھی ہماری مانیں اور ہماری ان کو ٹھیک نہ سمجھیں، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ تو اس طرح کی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن صبر اور شکر اجازت نہیں دیتا ہے کہ اللہ سے کسی قسم کا تقاضا کرے کہ بھئی ہمارے لیے اس مشکل کو آسان ہو۔ تو اللہ بھی اس قسم کے بندے کے لیے اس لیول کا جو ہے اکرام اور اشراف قائل ہے کہ وہ ان اشاروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف کیا ہے، ان کے اندر کا چاہنا ہے، ان کے اندر کی کیفیت کو خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے نبی تیرے اس کیفیت سے ہی ہم نے تیرے اس دل کی بات کو مانا ہے، اور تیرے مطابق وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو تو چاہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں قد نرا تقلب وجہ کا، یعنی تیرے اس کیفیت سے ہی، تیرے ان اشاروں سے ہی، تیرے اس اندر کی بات کو جو ہے وہ ہم اس کے مطابق، تو نے ابھی لب کشائی نہیں کی ہے، ابھی تو نے بولا نہیں ہے، ابھی تو نے دعا نہیں کی ہے، تو نے ہم سے کچھ چیز مانگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے تو چاہ رہا ہے تیری چاہت کے مطابق ہم اعلان کر رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، صرف ہم دیکھ کر کہ تو یہ تیرا رخ کیوں غیر ارادی طور پر ہماری طرف یا آسمانوں کی طرف پھر جاتا ہے، وہ جو تو چاہ رہا ہے ہم سمجھ گئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہمیں تیرے دل کی بات، اندر کی بات پتہ ہے، اور ہم تجھے ایسے قبلہ کی طرف رخ موڑیں گے کہ جو تم راضی ہوگا، یعنی تیرے دل کو پسند ہے، یعنی تیرے دل کی مرضی کریں گے، جو تو چاہ رہا ہے وہ کریں گے۔ تو کیا کر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے رخ کو پھیر لے قبلۃ الحرام کی طرف، یعنی اس بیت اللہ کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پھر ساتھ ہی تمام مومنین کو بھی حکم دے دیا کہ جو مومنین نماز پڑھ رہے ہیں، جو اصحاب رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں حضرت کے ساتھ، وہ بھی سارے کیا کریں، ان کو بھی باقاعدہ خطاب کر کے کہا، یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ صرف نبی کو نہیں کہا کہ آپ پہنچا دیں، وعلیکم السلام، نبی کو علیحدہ حکم دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کو علیحدہ حکم دیا۔ اس سے خود ایک اور بات بھی اس طرح پتہ چلتی ہے کہ نبی کے لیے احکام کچھ اور طرح ہوتا ہے، رخ جو نبی کرتا ہے قبلہ کی طرف وہ اور اہمیت رکھتا ہے، اور جو مومنین اور مسلمین جو ہے وہ رخ کرتے ہیں تو ان کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ یہ ایک ملکوتی معاملہ بھی ہوتا ہے اس میں جو کہ نبی کے ساتھ خاص ہے، شاید اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک ہی جملے میں دو جملے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تو رخ پھیر لے، یعنی یہ تیری وجہ سے ہم نے کر لیا، پھر ڈائریکٹ مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اسی طرح کریں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا، یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ اس اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ قبلہ ایک ہی ہے اور ایک ہی تھا،
اور اللہ نے جس کا پہلے دن سے اعلان کیا ہے کہ ہم نے رخ رکھا ہے تمام انسانوں کے لیے، ایک بیت اللہ بنایا ہے، اور وہ کدھر ہے؟ مکہ میں اور بکہ میں ہے۔ تو یہی بات یہاں فرما وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ، جن کو کتاب دی گئی ہے اس حق کو پہلے سے جانتے ہیں۔ کب سے جانتے ہیں؟ جناب ابراہیم کے زمانے سے جانتے ہیں، کہ اس زمانے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ کدھر ہے۔